السلام علیکم جماعت دوم کے طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم آپ کے کتاب کا سبق نمبر جشن آزادی سبق پڑھیں گے۔ جشن آزادی مبارک۔ آج اس سبق میں جشن آزادی کا مطلب کیا ہے۔ آزادی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 14 اگست کو جشن آزادی منایا تھا۔ 14 اگست جشن آزادی ہمارے آزادی کا دن ہے، جو ہمارے بہت بزرگوں کی کوششوں اور جدوجہد کی وجہ سے ہم نے یہ ملک پیارا حاصل کیا۔ اس کا ہم جشن مناتے ہیں۔ جشن مطلب خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو اپنی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 44، حصہ اول۔ حصہ اول، اس میں ہم اپنے 2 پیراگراف پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ یہ کتاب پڑھنی ہے۔ کتاب کھولیے اپنا صفحہ نمبر 44۔ اس تصویر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے اسکول میں بھی اسی طرح ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ اسکول نہیں کھول پا رہے آپ کو، لیکن آپ نے تو یہ منایا ہوگا جشن۔ چلیں شاباش، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا نام پڑھتے ہیں، جشن آزادی مبارک۔ پہلی لائن پر فنگر رکھیں۔ علی اپنے بستر پر پڑا نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، یہاں سے شروع سے۔ علی اپنے بستر پر پڑا نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست ہے اور تمہارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہے۔ یہ سنتے ہی علی فوراً میں نے بولا، اس کے آپ نے دیکھا ہوگا فے واو رے الف را کے 2 لائنیں ہیں تو آواز نون کا آیا ہے۔ فوراً بستر سے نکلا، تیار ہو کر اپنے پالتو مٹھو میاں کے پنجرے کی جانب آیا۔ پنجرے میں رکھی پیالیوں میں پانی اور روٹی کے ٹکڑے ڈالے اور پنجرا بند کر دیا۔ پھر اپنے ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اتنے میں اسکول کی بس آ گئی۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں ہم لوگ اور بعد میں ساتھ ساتھ سمجھیے گا آپ۔ علی اپنے بستر پر پڑا نیند کے مزے لے رہا تھا کہ امی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ علی کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا۔ نیند کے مزے مطلب سو رہا تھا۔ آپ لوگ بھی جب سو رہے ہوتے تو امی کی آواز سے آپ کے کانوں میں پڑتی تو آپ اٹھ جاتے ہیں نا۔ تو اس کی امی نے کیا اس کو بولا؟ اٹھو بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست ہے اور تمہارے اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہے۔ امی نے کیا بولا؟ اٹھو بیٹا، صبح ہوگی اور اسکول جانے کی تیاری کرو، آج 14 اگست۔ 14 اگست آپ کو پتہ ہے کہ خاص دن ہے، یوم آزادی کا دن ہے۔ تو یوم آزادی کی تقریب مطلب پروگرام۔ 14 اگست کو یوم آزادی کا پروگرام، تقریب مطلب پروگرام۔ اسکول میں ہوتے ہیں نا پروگرام، فنکشن ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی علی فوراً مطلب جلدی سے بستر سے نکلا، تیار ہو کے اپنے پالتو مٹھو میاں، پالتو مطلب جو گھر میں ہم جانور یا پرندہ پالتے ہیں اسے پالتو بولتے ہیں، اور مٹھو میاں طوطا۔ علی کے پاس کیا تھا؟ مٹھو میاں تھا، جو پنجرے میں تھا۔ پنجرا جس میں پرندوں کے رہنے کا گھر، جس میں پرندوں کو رکھا جاتا ہے۔ پنجرے میں رکھی پیالیوں میں پانی اور روٹی کے ٹکڑے ڈالے۔ پانی اور روٹی کیوں ڈالی؟ بظاہر ہے پرندوں نے بھی تو ناشتہ کرنا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے پانی اور روٹی ڈالی اور پنجرا بند کر دیا۔ بند اس لیے کر دیا کہ پرندہ کہیں اڑ نہ جائے۔ پھر اپنے ابو کے ساتھ ناشتہ کیا اور اتنے میں کیا آگے اسکول کی بس آ گئی۔ آپ میں سے کئی بچے جو ہیں جو وینز میں آتے ہیں، کئی پیدل آتے ہیں، تو علی کس میں جاتا تھا؟ بس میں جاتا تھا۔
جی یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچوں کی تصویر ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ بھی جب نرسری کے جی میں کرتے تھے پروگرام تو اسی طرح پیارے پیارے تیار ہوتے تھے اور پروگرام ہمارے اسکول کے اسٹیج پہ ہوتا تھا. اور اب بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ تیار ہو کسی طرح کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہوں گے اپنی ممی پاپا کے ساتھ. 14 اگست کا جشن ہم اسی طرح مناتے ہیں. چلیں بیٹا آپ دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجئے اور اس کو سمجھیں. پہلی لائن پر ہاتھ فنگر رکھیں. اسکول پہنچ کر علی نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی. علی جب اسکول پہنچ کر علی نے کیا دیکھا کہ سارا منظر ہی بدلا ہوا تھا. مطلب پورا اسکول ہی چینج تھا, بدلا ہوا تھا. تو ہر طرف سبز ہلالی مطلب سبز ہلالی پرچم ہلال جس کے اوپر کہتے ہیں چاند اور تارا. ہلال مطلب چاند اور ستارہ جو پرچموں میں بنا ہوتا ہے وہ, اور جھنڈیاں ہر طرف لگی ہوئی تھی. اسکول پہنچ کر علی نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا تھا. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی بہار تھی. قائد اعظم, علامہ اقبال, لیاقت علی خان, سر سید احمد خان اور دوسرے قومی رہنماؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھی. اچھا اب آپ کو معلوم ہے قائد اعظم کون تھے؟ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں. انہی کی کوششوں سے پاکستان بنا. قائد اعظم کی ہی کوشش و جدوجہد سے یہ پاکستان آزاد ملک ہمیں حاصل ہوا. ان کا مزار کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ کراچی میں ہے قائد اعظم کا مزار. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر اور سیاسی رہنما تھے. یہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا. یہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں اور انہوں نے ہی قائد اعظم کا ساتھ دے کر ہی ہمارا ملک حاصل کیا. اسی طرح لیاقت علی خان بھی قائد اعظم کے ساتھی ہیں اور یہ ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم بھی تھے. سر سید احمد خان بھی قائد اعظم کے ساتھیوں میں شامل تھے. انہوں نے تعلیم کے لیے بہت محنت کی ہے. سر سید علی گڑھ یونیورسٹی بھی انہوں نے بنائی ہے. اور دوسرے قومی رہنماؤں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دوسرے قومی رہنماؤں مطلب بہت سے قائد اعظم کے ساتھی تھے جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ان کا ساتھ دیا اور بہت جدوجہد کی. تو ان کی کیا تھی؟ بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھی. قائد اعظم, علامہ اقبال, لیاقت علی خان, سر سید احمد خان اور دوسرے قومی رہنماؤں کی بڑی بڑی تصویریں لگائی گئی تھی. میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا. میدان مطلب گراؤنڈ. ایک بڑا سا اسٹیج, بڑا سی اونچی جگہ. آپ کے اسکول میں بھی گراؤنڈ ہے, اس پہ اسٹیج بنا ہوا ہے جہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں. میدان میں بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا. اس کے سامنے قطاروں میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اسٹیج کے سامنے قطاروں مطلب لائن سے کرسیاں لگی ہوئی تھیں. اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحب بچے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. اساتذہ مطلب آپ کے جتنے جو بچوں کے اسکول کے ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹرز اور جو بچے جو انتظامات کا, جیسے ہمارے بڑے ہیڈ پریفیکٹس وغیرہ ہے, جو ہمارا انتظام مطلب جو پروگرام میں کس طرح ہے, کرسیاں صحیح لگی ہیں, اسٹیج صحیح سجا ہے, کیا ہے, یہ سب چیزوں کا جائزہ مطلب دیکھ رہے تھے کہ ہوا ہے کام صحیح کہ نہیں, جائزہ لے رہے تھے. تھوڑی دیر میں سب بچے کرسیوں پر بیٹھ گئے اور تقریب کے آغاز کا اعلان کیا گیا. تھوڑی دیر میں جب سارے انتظامات پورے ہو گئے تو بچے کیا تھے, کرسیوں پہ بیٹھ گئے. تقریب مطلب پروگرام کے آغاز شروع ہونے کا اعلان کیا گیا. سب سے پہلے دوسری جماعت کے ایک طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. سب سے پہلے دوسری جماعت کے ایک طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. مطلب دوسری جماعت کے ایک طالب علم نے قرآن پاک پڑھنے کی اس کو سعادت حاصل ہوئی, اس کو بولا گیا کہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد بچوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریریں کی اور ملی نغمے پیش کیے. تلاوت کے بعد کیا ہوا
اس کے بعد بچوں نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریریں جیسے اسٹیج پر کوئی آ کے آپ کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ ہم یوم آزادی کے بارے میں تقریریں، مطلب کہ ہم نے یہ ملک کس طرح حاصل کیا، اس میں کون کون سے لوگ شامل تھے جن کی کوششوں سے بلا ہم نے کس طرح اپنے ملک کے لیے محنت کرنی، اس طرح کی تقریریں کی گئی، مطلب پڑھا گیا۔ ملی نغمے پیش کیے گئے۔ ملی نغمے آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملی نغمے قومی نغمے ہیں، آپ کو کئی اس میں سے آتے بھی ہوں گے، یہ پیش کیے گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی میں نے نام لیا قائد اعظم کا، یہ جو بیچ میں تصویر ہے یہ ہے قائد اعظم کی۔ ان کے ایک طرف ہے علامہ اقبال جو قومی شاعر ہیں، اور ایک طرف لیاقت علی خان جو ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اب پہلے پیراگراف کی تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں بیٹا۔ آپ سے گزارش ہے اپنی کاپی، اردو کی کاپی اور پینسل اپنے ساتھ رکھیں، اور جیسے جیسے آپ کو پڑھایا جائے اسی طرح سمجھ کے لکھا جائے۔ نمبر 1، بیسن بس تیرے تر بستر، بیسن بس تیرے تر بستر۔ نمبر 2، الف مد آ زے الف زا دال چھوٹی دی آزادی۔ دوبارہ سے دہرائیں گے، الف مد آ، یہ دیکھو الف کے اوپر مد ڈالا ہے تو یہ بولیں گے کھینچ کے بولیں گے الف مد آ، الف مد آ زے الف زا دال چھوٹی دی آزادی۔ نمبر 3، تے کاف تک رے یہ ری بے ساکن، تے کاف تک رے یہ ری بے ساکن تقریب۔ کیا پڑھیں گے؟ تے کاف تک رے یہ ری بے ساکن تقریب۔ پے الف پا لام تے و تو پالتو، پے الف پا لام تے و تو پالتو۔ نمبر 5، ٹے کاف ٹک ڑے بڑیے ڑے ٹکڑے، ٹے کاف ٹک ڑے بڑیے ٹکڑے۔ نمبر 1، بستر، آزادی، تقریب، پالتو، ٹکڑے۔ اب ہم کریں گے الفاظ، معنی اور ان کے جملے۔ پہلا لفظ ہمارا کیا ہے؟ پنجرے۔ پنجرے میں نے کیا آپ کو بتایا تھا؟ پرندوں کے رکھنے کا گھر۔ پنجرے کے معنی کیا ہے؟ پرندوں کے رکھنے کا گھر۔ اس کا جملہ کیا بنا؟ پنجرے میں بہت سے طوطے ہیں، پنجرے میں بہت سے طوطے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے یوم، یوم مطلب دن۔ آج ہم نے یوم آزادی منایا۔ پالتو، نمبر 3، پالتو، گھر میں پلنے والا جانور، گھر میں پالنے والا جانور۔ گھر میں بہت سے ہوتے ہیں، کسی بچے نے بلی پالی، کسی نے کبوتر، کسی نے طوطا، اور بھی بہت سے جانور اور پرندے پالتے ہیں۔ آپ اس کا نام لکھ سکتے ہو جملہ۔ اب دوسرے پیراگراف کا تلفظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 6 پہ میم نون من زیر زر منظر، میم نون من زیر زر منظر۔ نمبر 7، پیرے پر چے میم چم پر چم۔ دوبارہ سے دہراتے ہیں، پیرے پر چے میم چم پر چم۔ نمبر 8، کاف تو الف تا رے قطار، کاف تو الف تا رے قطار۔ نمبر 9، الف نون ان تیز الف زا انتزا میم الف ما تے انتظامات، الف نون ان تے زو الف زا میم الف ما تے ساکن انتظامات۔ نمبر 10، الف سین اس ٹے یہ ٹی جیم ساکن اسٹیج۔ اب یہ دیکھیں اسٹیج میں میں نے یہ ڈالا ہے تو یہ کہ جب کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے، حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی آدھی شکل میں 2 نقطے آ جاتے ہیں، تو یہ ہے اسٹیج۔
الف سین اسٹے، یہ جیم ساکن اسٹیج۔ نمبر 6 منظر، پرچم، قطار، انتظامات، اسٹیج۔ الفاظ، معنی اور جملے۔ نمبر 1 قطار۔ قطار کے معنی ہے سیدھی لائن۔ قطار کے معنی کیا ہے؟ سیدھی لائن۔ جملہ ہے جماعت کے سب بچے قطار میں کھڑے تھے۔ جملہ کیا ہے؟ جماعت کے سب بچے قطار میں کھڑے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے اسٹیج۔ اسٹیج مطلب اونچی جگہ۔ اسٹیج پر ملی نغمے پیش کیے گئے، یہ آپ لکھ سکتے ہو۔ انتظامات، بندوبست۔ انتظامات کا مطلب کیا ہے؟ بندوبست کرنا، کسی کا پروگرام کا انتظامات کرنا، بندوبست کرنا۔ جیسے آج میرے گھر میں سالگرہ کا انتظامات کیے گئے ہیں، یا یوم آزادی کے جشن کے پروگرام کا انتظامات کیے گئے ہیں، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بچوں یہ گھر کا کام ہے۔ درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ ہم کس تاریخ کو یوم آزادی مناتے ہیں؟ یہ پیراگراف نمبر 1 پر ہے۔ ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 14 اگست کو۔ دوسرا سوال ہے علی کے اسکول کا منظر کیوں بدلا ہوا تھا؟ یہ پیراگراف نمبر 2 پر ہے اس کا جواب۔ علی جب اسکول گیا تو پورا منظر کیوں بدلا تھا؟ جشن آزادی کے پروگرام کی وجہ سے سارا منظر بدلا ہوا تھا۔ آپ نے یہ سب کام جو میں نے سلائیڈ پہ کروائے اور جو یہ گھر کا کام دیا آپ نے اسکول کی کاپی میں کرنا ہے، اور منگل والے دن آ کے جمع کرانا ہے، تاکہ آپ کا یہ کام چیک کیا جائے اور آپ کو اسی کام کے اوپر بالکل صاف ستھرا اپنے کام کرنا ہے، تاکہ اب اس کے اوپر آپ کو نمبر بھی دے سکیں۔ شکریہ۔ گھر پہ رہیں، محفوظ رہیں۔